الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کی آیت 34 کا مطالعہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے یہ فرمایا کہ جب پیغمبر کی بعثت تمہاری طرف ہو گئی، یہ قریش سے خطاب ہے، جب پیغمبر کی بعثت تمہاری طرف ہو گئی اور تم نے اس کی دعوت کا انکار کر دیا تو تم عذاب کے مستحق ہو گئے تھے. یہی اللہ کا قانون ہے. لیکن عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا تھا جب تک پیغمبر تمہاری بستی سے باہر نہ نکل جائے. جب تک وہ تمہارے اندر موجود تھے، اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ پیغمبر کسی قوم کے اندر موجود ہو اور اس پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے. پھر یہ کہ تمہارے اندر ایسے لوگ بھی ابھی موجود تھے جو استغفار کر رہے تھے، اللہ سے مغفرت چاہ رہے تھے، اس لیے تمہیں مہلت دی گئی. پھر پیغمبر نے تمہاری بستی کو چھوڑ دیا، وہ ہجرت کر کے چلے گئے. لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ جو نکل کر آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. تم نے صرف یہی نہیں کہ سب کچھ کیا، بلکہ اس کے بعد اب تم مسجد حرام سے پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کو روک رہے ہو. یہ ایک جرم کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، گویا آخری حد ہے. درا حالے کہ تمہیں اس مسجد حرام کی تولیت دی گئی تھی، تم اس کے مجاور تھے، تو تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو اللہ کے دین کی سچی عبادت کرنے والوں کے لیے کھلا رکھو. تم اسی میں اللہ کے حدود کی خلاف ورزی کرنے پر اصرار کر رہے ہو، تو اب کوئی وجہ باقی نہیں رہی کہ تم پر عذاب کا تازیانہ نہ برسا دیا جائے. یہ مضمون ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے. چنانچہ فرمایا تھا کہ جب اللہ کے پیغمبر تمہارے درمیان موجود تھے، اس وقت تک اللہ تمہیں عذاب دینے والا نہیں تھا، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب کہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں. لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جب کہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درا حالے کہ یہ اس کے جائز متولی بھی نہیں ہیں. اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہو سکتے ہیں. اور آخر میں یہ کہا تھا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے. یہ جو فرمایا کہ اکثر اس بات کو نہیں جانتے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اس عام جہالت اور بے خبری کی طرف اشارہ ہے جس میں بنی اسماعیل کی اکثریت اس زمانے میں مبتلا تھی. یعنی ایک روایت تو موجود تھی دین ابراہیمی کی، پہلے سے چلی آ رہی تھی، اس کے کچھ مراسم بھی موجود تھے، کچھ واقفیت بھی تھی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ مسجد کیوں بنائی گئی، اس کی دنیا میں کیا حیثیت ہے، اس میں حج کے مناسک کیوں مقرر کیے گئے، ان سب چیزوں کی حقیقت بڑی حد تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. کم و بیش 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. استاذ امام لکھتے ہیں ایک طویل مدت تک جاہلیت کی تاریکی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ اپنی اصل تاریخ بالکل بھلا بیٹھے تھے. یعنی ان کی ابتدا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، ان کے بیٹے اسماعیل نے وہاں پر دعوت کی بنیاد رکھی، وہی سب سے پہلے بیت اللہ کے متولی مقرر کیے گئے، ان کی وہی شادی ہوئی، پوری قوم ان پر ایمان لائی، اور اس کے بعد اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق زندگی شروع کی گئی. لیکن انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اس کے بعد جاری نہیں رہا. یعنی جس طرح ان کی دوسری شاخ بنی اسرائیل میں پے در پے پیغمبر آتے رہے، وہ صورتحال یہاں نہیں رہی. آہستہ آہستہ جاہلیت کی تاریکی چھا گئی.
ایک طویل مدت تک جاہلیت کی تاریکی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے وہ اپنی اصل تاریخ بالکل بھلا بیٹھے تھے۔ انہیں قومی تفاخر کے طور پر، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تھا، تو ایک مفاخرت، ایک لحاظ سے گویا اپنی بڑائی کا احساس تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، اسماعیل کی اولاد ہیں۔ انہیں قومی تفاخر کے طور پر اتنی بات تو یاد رہی کہ وہ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، لیکن اس سے آگے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم اس سرزمین پر کیوں تشریف لائے، ان کی دعوت کیا تھی، وہ جس ملت کے داعی ہوئے اس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں، حضرت اسماعیل کو انہوں نے یہاں کیوں بسایا، خانہ کعبہ کی تعمیر کس مقصد کے لیے ہوئی، اور اس گھر کے تعلق سے ذریت اسماعیل کو، یعنی اسماعیل کی اولاد کو اللہ کے دین کی کیا کیا امانتیں اور کیا کیا ذمہ داریاں سپرد ہوئی۔ ایک بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ دنیا کے وسط میں ایک خطے کا انتخاب کر کے وہاں ابراہیم اپنے بیٹے کو آباد کریں، وہ اللہ کے اس گھر کی تولیت کریں جو ایک مرکزی مسجد کی حیثیت اور توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ چند معاشرتی رسوم اور حج کے کچھ مناسک جو حضرت ابراہیم کے وقت سے چلے آ رہے تھے، ان میں بھی اتنی تبدیلیاں ہو گئی تھیں کہ اصلی اور ملاوٹ میں امتیاز مشکل ہو گیا تھا۔ بہت سی بدعتیں اس میں داخل کر دی گئی تھیں۔ قرآن مجید میں اگر سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں یا بعض دوسری صورتوں کو دیکھیں تو اس میں ان بدعات کی اصلاح کی گئی ہے۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنا قومی معبد بنا لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے ساتھ بھی کہ وہ اپنی ابتدا کے لحاظ سے تو دعوت کے لیے اٹھتی ہیں، اللہ کا دین ہے، ان کے پاس اللہ کا پیغام ہے، وہ ان کو دنیا تک پہنچانا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ شخصیات جو اس دعوت میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، وہ مقامات جن کو یہ حیثیت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے لیے مرکز ہیں، وہ سب قومی معبد بن جاتے ہیں، قومی شخصیات ہو جاتی ہیں۔ خانہ کعبہ کو انہوں نے اپنا قومی معبد بنا لیا تھا، جس کی کلید برداری اور اس کے مختلف شعبوں کی سربراہی وراثت کے طور پر مختلف خاندانوں میں منتقل ہوتی رہتی کہ فلاں کے پاس بیت اللہ کی چابیاں رہیں گی، فلاں وہاں پہ مہمانوں کی خدمت کرے گا، فلاں آب زمزم پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ ذمہ داریاں تھیں جو مختلف خاندانوں نے تقسیم کر لی ہوئی تھیں، لیکن اصل کیا ہے، دعوت کیا ہے، یہ مسجد کس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی، یہ چیزیں بیشتر نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھیں، جن پر آبائی جاگیر کی طرح ان کو فخر بھی ہوتا اور اسی حیثیت سے ان پر متصرف بھی ہوتے۔ یعنی یہ کہتے تھے کہ یہ تو گویا ہمارے آباء کا بڑا قابل فخر کارنامہ ہے، اپنی تاریخ بھی بتاتے اور اپنے آپ کو ان کا جائز وارث بھی کہتے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس چیز کی طرف توجہ نہیں رہی تھی کہ اس گھر کی اصل دعوت ہے کیا۔ قرآن نے ان کی اسی جہالت کی طرف یہاں اشارہ کیا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت کے مدعی تو ہیں، یعنی ان کا دعویٰ تو یہی ہے کہ یہ اس گھر کے متولی ہیں، اس گھر کی خدمت کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے، لیکن انہیں کچھ خبر نہیں کہ یہ خانہ کعبہ ہے کیا چیز اور اس کی تولیت کے شرائط کیا ہیں۔ اصل بات نگاہوں سے اوجھل ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی آیت 34 کے آخر میں کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ہاں مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اگرچہ اپنے لیڈروں کی قیادت میں حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت کو فراموش کر بیٹھے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامٌ وَتَصْدِيَةٌ، نماز پڑھتے تھے یہ لوگ، تو فرمایا یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی نماز کو بھی اس طریقے سے فراموش کر بیٹھے تھے، طواف میں اس طرح کی بدعتیں داخل کر دی تھیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جس طرح ہماری نماز ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تعبیر کے مطابق طواف بھی نماز ہی کی ایک قسم ہے۔ تو خاص طور پر اس کا حوالہ دیا
اور فرمایا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو بتا دیا، یعنی اگر پیچھے کے سارے مضمون کو سامنے رکھیں کہ خدا کا پیغمبر بھی تمہاری بستی کو چھوڑ کے نکل گیا، وہ لوگ جو استغفار کر رہے تھے ان کو بھی موقع دے دیا گیا کہ وہ ہجرت کر کے چلے جائیں، اس کے بعد تم نے اپنے جرائم میں مزید اضافہ کیا کہ تم نے مدینے میں جانے والے لوگوں پر، اللہ کے پیغمبر پر، ان کے ساتھیوں پر بیت اللہ کے دروازے بند کر دیے، درا حالے کہ تم یہ حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، اور تمہارے اپنے اعمال یہ ہیں، تمہاری اپنی تاریخ یہ ہے، اور تم مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ یہ معاملہ کر چکے ہو۔ تم نے اس بیت اللہ کو اس طرح فراموش کر دیا، اس کی حقیقت کو اس طرح پس پش ڈال دیا، اور اس کے طواف کو اور اس کی نمازوں کو اس طریقے سے اپنی خرافات کے ذریعے سے بدعات کا مجموعہ بنا دیا۔ یہ تمہارا حال ہے، تو اب تم کیا عذر پیش کرو گے؟ یہ جو تم نے کفر اختیار کیا کہ پیغمبر کے آنے کے باوجود، اس کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود اس کا انکار کر دیا ہے، تو اب چکھو میرے عذاب کا مزہ، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جب وہ اپنی قوم پر اللہ کی حجت پوری کر دیتے ہیں اور کوئی عذر باقی نہیں رہتا، تو ایک مہلت کی مدت گزرنے کے بعد ان کی قوم کے لیے عدالت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی زمین پر ہوتا ہے۔ یہ جو نماز کا ذکر ہوا یہاں، اس پر میں نے لکھا ہے، نماز میں یہ خرافات غالباً ان بتوں کی پرستش کرنے والوں سے آئے ہوں گے، یعنی یہ چیز بھی شامل ہو گئی۔ یہ معلوم ہے کہ وہ لوگ جو مشرکانہ توہمات کے تحت عبودیت کے مراسم پیدا کرتے ہیں، عبادت کے طریقے ایجاد کرتے ہیں، اس میں ایسی چیزیں بہت ہوتی ہیں، کچھ گانا ہوگا، بجانا ہوگا، کچھ سیٹیاں ہوں گی، کچھ تالیاں ہوں گی۔ نماز میں خرافات غالباً ان بتوں کی پرستش کرنے والوں سے آئے ہوں گے جو قریش نے سارے عرب پر اپنی مذہبی سیادت قائم کرنے کے لیے کعبے میں لا کر رکھ دیے تھے۔ یعنی یہ بت بھی ایسے ہی نہیں آ گئے تھے، بلکہ مختلف قبیلوں میں جو مشرکانہ عقائد تھے ان کو ایک لحاظ سے انہوں نے اپنی قیادت کو قائم رکھنے کے لیے اکاموڈیٹ کر لیا تھا کہ تم بھی لے آؤ، تمہارا ایک بت ہے تو وہ بھی یہی رکھ لو، تاکہ بیت اللہ کی مرکزی حیثیت سے مختلف بتوں کے پوجنے والے یا مختلف ہستیوں کو معبود بنانے والے الگ نہ ہو جائیں، وہ بھی اسی کے تحت رہیں۔ قرآن نے نہایت بلاغت کے ساتھ ان کی عبادت کی ظاہری حیت ہی سے نمایاں کر دیا ہے کہ اس چیز کو انبیاء علیہم السلام کے سکھائے ہوئے طریقہ عبادت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بہت وضاحت سے کہی ہے کہ میرا دین، میری ہدایت جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے، یہ فطرت پر مبنی ہے، اس لیے اس میں انسانی فطرت سے مختلف کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بعض موقعوں کے اوپر کسی چیز کے بارے میں یہ تبصرہ کافی ہوتا ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی انسان کو خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا یہ اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے، اتنی بات ہی کافی ہے۔ تو اس کے اوپر استاذ امام لکھتے ہیں، دین کی ہر بات میں وقار، متانت، فروتنی، خشیت اور پاکیزگی کی جھلک اور معرفت، حکمت، دانش اور روحانیت کی مہک ہوتی ہے۔ یعنی دین کو جب آپ پیش کریں یا اس کا تعارف کرائیں، جب وہ اپنی اصل صورت میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی ایک ایک چیز کے اندر وقار ہوتا ہے، متانت ہوتی ہے، اس میں بندہ عاجزی کے مقام پر کھڑا ہوتا ہے، ایک پاکیزگی اور طہارت انسان کو محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس دین کی تو بنیادی تزکیہ اور پاکیزگی اور پیوریفیکیشن ہے۔ اسی طرح سے جب اس کو اس کے فلسفے کے لحاظ سے، اس کی حکمت کے لحاظ سے دیکھیں تو اس میں بڑی معرفت ہوتی ہے، بہت دانش ہوتی ہے، اور ایک روحانیت کی مہک آدمی کو محسوس ہوتی ہے۔ جس کی آنکھوں میں کچھ بصیرت اور جس کی روحانی قوت شامہ میں ذرا بھی زندگی ہو تو وہ صرف دیکھ اور سونگھ کر ہی جان جاتا ہے کہ فلاں چیز دین کی نہیں ہے۔ یہ اصل میں سب سے پہلا معیار ہے۔ ایک سلیم الطبع آدمی جس نے اپنے آپ کو مسخ نہ کر لیا ہو، اپنی فطرت کو مسخ نہ کر لیا ہو، اس کے سامنے کوئی بات آئے گی تو فوراً کھٹک محسوس کرے گا کہ یہ اللہ کا دین نہیں ہو سکتا۔
اس کے بعد ظاہر ہے کہ تحقیق کرے گا، معلومات کرے گا، لیکن ایک پہلی کھٹک یہی ہوتی ہے، جس کی آنکھوں میں کچھ بصیرت اور جس کی روحانی قوت شامہ میں ذرا بھی زندگی ہو تو وہ صرف دیکھ اور سونگ کر ہی جان جاتا ہے کہ فلاں چیز دین کی نہیں ہے۔ علمی تحقیق و کاوش کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے کوئی کھٹک پیدا ہوگی۔ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی جانور کے گوبر کو ملنے ہی کو دین سمجھ رہا ہے تو پھر اس کو آپ دین کیا بتائیں گے اور آگے کیا تحقیق کرائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت آخری درجے میں مسخ ہو گئی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں تو ایک انسان کے اندر اس کی فطرت کی آواز اس کو یہ بتاتی ہے کہ یہ چیز کیسے اللہ کا دین ہو سکتی ہے، کوئی آدمی اس کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ علمی تحقیق و کاوش کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے وسائل و ذرائع الگ ہیں، ظاہر ہے اس میں پھر اصل ماخذ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب موجود ہے تو اس کو پڑھنا ہوتا ہے، پیغمبر کے آثار ہیں تو ان کو دیکھیں گے، یہ بعد کا کام ہے۔ یعنی پہلے ایک انسان کے اندر وہ فطرت کھٹک تو پیدا کرے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے۔ اگر وہ ان چیزوں کو شرع صدر سے قبول کر رہا ہے تو کون پھر اس کو باور کرائے گا کہ یہ بالکل ہی بیہودہ اور خرافات ہے۔ یہاں قرآن نے یہی دکھایا ہے، یعنی یہاں جو بات بیان کی ہے تو گویا یہ بتایا ہے، یہ دکھایا ہے، یہاں قرآن نے یہی دکھایا ہے کہ یہ ان مدعیان تولیت کعبہ کی نماز ہے، یعنی تولیت کعبہ کے مدعی، دعویٰ کرنے والے کہ ہم ہیں اس کے مجاور، ہم ہیں اس کے متولی، یہ ان مدعیان تولیت کعبہ کی نماز ہے جس کی صورت ہی گواہی دیتی ہے کہ یہ شیطان کی ایجاد ہے۔ یعنی آپ دیکھتے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نماز کیسے ہو سکتی ہے، یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس میں اس نماز کی ادنا جھلک بھی نہیں ہے جس کے اہتمام و قیام کے لیے یہ یہاں بسائے گئے تھے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں تو قرآن مجید نے وہ تاریخ بیان کی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مسجد یہاں بنائی تو خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنے کی ان کو ہدایت ہوئی کہ یہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اس گھر میں آ کے اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس گھر کو ہر طرح کے شرک کی غلاظت سے پاک رکھا جائے، اس میں کوئی بدعت داخل نہ ہونے پائے، یہ ہدایت کی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ اس میں اس نماز کی ادنا جھلک بھی نہیں ہے جس کے اہتمام و قیام کے لیے یہ یہاں بسائے گئے تھے، اور جس کی خاطر خدا کا یہ گھر ان کی تحویل میں دیا گیا تھا۔ یعنی یہ گھر تو ان کو دیا ہی اس لیے گیا تھا کہ اس کو پاکیزگی کی دعوت بنائیں۔ دین پاکیزگی ہے، دین کا مقصد پاکیزگی ہے، دین کے احکام پاکیزگی پر مبنی ہیں، دین کے ہاں جو کچھ کہا گیا ہے اس کے اصل بنیاد یہی ہے۔ تو ایسی چیزیں اس میں کیسے داخل ہو سکتی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی ایک سلیم الطبع آدمی یہ کہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، تو فرمایا کہ یہ تو تمہاری نماز کا حال ہے، یہ تمہارے رویے ہیں، اس مقام تک پہنچ گئے ہو جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ یعنی بحثیت مجموعی یہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے انکار کا رویہ جو اللہ کے ہاں ہمیشہ واضح رہی ہیں۔ خدا کا پیغمبر آ گیا ہے، اب اس کے انکار کا رویہ۔ تو جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ میری راہ میں اپنا مال خرچ کرو، میرے بندوں پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، لیکن یہ اپنا مال کس مقصد کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ اپنی قیادت و سیادت کو بچانے کے لیے اور اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ اس پر نوٹ ہے، یہ آخر میں قریش کو براہ راست خطاب کر کے واضح کر دیا ہے کہ جس عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے اس کی ابتدا ہو گئی ہے۔ یعنی پیچھے جو بات بیان ہوئی تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ معاملہ اب کوئی ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا قصہ ہے۔ پہلی قسط بدر میں وصول کر چکے ہو، اب کیا ہے؟ دیکھتے جاؤ اور چکھتے جاؤ، یہی چیز ہے جو اب تم دیکھتے چلے جاؤ گے۔ تو یہاں یہ اشارہ ہے قریش کے لیڈروں کی اس فیاضی کی طرف جس کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے تھے۔ یعنی جب یہ بتا دیا گیا کہ اب عذاب ہی ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے اس کی پہلی قسط
تم نے وصول کر لی ہے بدر کے میدان میں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان اٹھ گئی ہے، اب ایک کے بعد دوسری قسط نازل ہوتی چلی جائے گی۔ اور تم نے کیا کیا؟ ظاہر ہے کہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو بہت روپیہ خرچ ہوتا ہے جنگ میں، تو بڑی فیاضی سے اس موقع کے اوپر لوگوں نے چندہ دیا۔ اشارہ ہے قریش کے لیڈروں کی اس فیاضی کی طرف جس کے ساتھ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا مال خرچ کر رہے تھے۔ بدر کے موقع پر انہوں نے فی الواقع بڑی دریا دلی کے ساتھ فوج کی رسد اور سامان جنگ فراہم کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی، یعنی بڑی ایک جنگی فضا پیدا ہو گئی تھی جس وقت یہ بدر میں حملہ آور ہوئے ہیں، گویا کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب لوگ نکلیں اور اپنا مال خرچ کریں اور اپنے جوان بھی دیں، تو اس طریقے سے حملہ آور ہوئے تھے۔ تو یہ اشارہ کیا ہے کہ تم لوگ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے تو کیا ہی سعادت کی بات تھی، خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے ہو تو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے ہوئے ہو۔ بدر کے موقع پر انہوں نے فی الواقع بڑی دریا دلی کے ساتھ فوج کی رسد اور سامان جنگ فراہم کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی تھی۔ فرمایا کہ ان کی یہ دریا دلی بھی خدا کے اس فیصلے کو صادر ہونے سے نہیں روک سکے گی جو ان کے جرائم کی وجہ سے ان کے لیے مقدر ہو چکا ہے، یعنی اب کوئی چیز بھی روکنے والی نہیں بن سکتی۔ اللہ کا فیصلہ اب تمہارے سروں پر آ گیا ہے، اور جس عذاب کی تم کو وعید سنائی گئی تھی 10-12 سال تک مکے میں، اب وہ سروں پر منڈلا رہا ہے، وہ کسی وقت بھی نازل ہو جائے گا۔ اس کی پہلی قسط اس بدر کے موقع کے اوپر تمہارے سامنے بھی آ گئی، اس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسینفقونها ثم تکون علیہم حسرا ثم یغلبون، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، یعنی یہی نہیں ہے جب تک ان کی طبیعت درست نہیں ہوگی یہی کریں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا۔ ثم تکون لہم علیہم حسرا ثم یغلبون، فرمایا کہ بہرحال فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ جتنا مال چاہے خرچ کر لیں، جو تدبیریں چاہے کر لیں، بدر میں پہلی قسط وصول ہو گئی، اب ان کو مغلوب ہونا ہے ہر حال میں۔ ثم یغلبون، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں بس یہ کچھ زیادہ نہیں ہے، یہ جو جی چاہے کرتے رہیں، یہ مغلوب ہو کر رہیں گے۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مہلت ان کو پہلے دی، جو اب دے رہا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا، یعنی آخری نتیجہ ایک دنیا میں نکلے گا اور ایک آگے نکلے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی دنیا میں مغلوب ہوں گے اور آخرت میں ہانک کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ آیت میں یحشرون کے ساتھ الہ کا صلہ ہے، ہانک کر لے جائے جانے کا مفہوم اسی نے پیدا کر دیا ہے، یعنی جو تصویر ہے وہ قرآن مجید نے کھینچ دی ہے، اور یہ گویا اس قانون کا اب عملی اطلاق شروع ہو گیا ہے جس کو ہم قانون اتمام حجت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، اس رسول کے ذریعے سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو قوم کا فیصلہ اسی دنیا میں کر دیا جاتا ہے، افراد کا فیصلہ قیامتی میں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے، تو اس کا حوالہ دیا کہ یہ اب اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اور اگر پیچھے سے پڑھیں تو گویا بات یہ ہے کہ ایک لمبی مہلت ان کو دی گئی، اللہ کے رسول ان کے درمیان میں موجود رہے، کچھ اہل ایمان بھی تھے جن کو اللہ نے توفیق دی، وہ تدریج کے ساتھ نکلتے چلے آئے، یہ مہلت ان کے پاس تھی، ان کے جرائم اس وقت بھی کم نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کا انکار کر دیا، اب اپنے جرائم میں اضافہ ہی کر رہے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے اگر یہ صحیح بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے، یعنی یہ جو سارا امتحان ہے
وہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے لیے پاکیزہ لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے۔ یہ انتخاب اس امتحان سے گزار کر کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا اہتمام تمہاری اس بستی میں کیا گیا ہے، اس میں پیغمبر کو بھیج کر پاک کو ناپاک سے الگ کرنے کا ایک عمل آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا قانون جو تم پر اب صادر آ گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں یہ اس فرقان کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے، یہ اس فرقان کا بیان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سارے خبیث کو طیب سے بالکل الگ کر دے گا۔ ایک علیحدگی تو یہاں ہوئی کہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی وہ ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد جب قیامت کی عدالت لگے گی تو ہر ایک کے لیے اللہ کا یہی قانون روبہ عمل ہو جائے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ سارے خبیث کو طیب سے بالکل الگ کر دے گا، پھر خبیث کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کر دے گا، پھر اس پورے ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے گا۔ معاف کیجیے۔ رقم کے معنی اوپر فَيَرْقُمَهُ کے الفاظ آئے ہیں۔ رقم کے معنی کسی شے کو ایک دوسرے پر تہ بتہ ڈھیر کرنے کے ہیں۔ کوڑے کرکٹ کو جلانا ہو تو اس کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، سب کو جمع کر کے تہ بتہ ڈھیر کیا جاتا ہے، پھر اس کو آگ دکھا دی جاتی ہے۔ تہ بتہ جمع کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آگ زیادہ مقدار میں ایندھن پا کر پورے زور سے بھڑکتی ہے، اور جمع شدہ انبار کا ہر حصہ دوسرے حصے کو جلانے میں مددگار بن جاتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اہل کفر جس طرح اس دنیا میں تائید کفر میں ایک دوسرے کے پشت پناہ ہیں، اسی طرح جہنم میں ایک دوسرے کو جلانے کے لیے باہم دیگر ایندھن کا کام دیں گے۔ یعنی جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا یہ نتیجہ ان کے سامنے وہاں آ جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے تحت یہاں تم پہلے مغلوب ہوگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سے تمہیں اٹھائے گا اور پاک سے ناپاک کو الگ کرے گا، ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے گا، سب کا ڈھیر بنائے گا، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے گا۔ اولئک هم الخاسرون، حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں، یعنی جو اس درجے میں انکار پر جم جائیں، جو جانتے بوجھتے حقائق سے منہ موڑ لیں، جو خدا کے پیغمبر کو دیکھنے کے باوجود ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں، جو اللہ کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں، یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ، ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ یعنی اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ مغفرت کی دعوت دی ہے۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، ان منکروں سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ باز آ جائیں یعنی کفر و شرک سے باز آ جائیں، اور رسول جو دعوت دے رہا ہے اس پر لبیک کہیں، اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ ہو چکا ہے وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر یہ پھر وہی کریں گے تو جان لیں گے خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ یعنی اگر نہیں باز آئیں گے، اپنی اسی روش پر گامزن رہیں گے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے جو قومیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس آزمائش میں مبتلا کی گئیں، جن کی طرف اللہ کے پیغمبروں کی بعثت ہوئی، ان سے متعلق اللہ کی ایک سنت قائم ہو چکی ہے کہ وہ پھر زمین میں باقی نہیں رہتی، وہ مٹا دی جاتی ہیں۔ میں نے لکھا یہ اس سنت کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مخاطبین اگر ان کی تکذیب پر جمے رہیں، یعنی ان کو جھٹلانے پر اصرار کرتے رہیں، تو لازماً ہلاک کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ قہر الہی سے ہلاک ہوں یا اہل ایمان کی تلواروں سے، یعنی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ یہاں اب جو معرکہ بدر پر تبصرہ شروع ہوا تھا،
وہ اس جگہ پہنچ گیا کہ اب اس قانون کا حوالہ دے کے یہ بتایا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس قانون کے مطابق ہوا ہے، ہمارے عذاب کے لیے یہ طریقے ہیں، اس سے پہلے اگر نہیں آیا تو اس کے وجوہ یہ تھے، اس میں مہلت ملتی ہے تو مہلت کے اسباب یہ ہوتے ہیں، لیکن اب اس کے بعد وہیں یعودو فقط مزت سنت الاولین، اگر وہی کرو گے یعنی معذرت نہیں کرو گے، معافی نہیں مانگو گے، اپنی مغفرت کے لیے آگے نہیں بڑھو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جان لیں کہ خدا کی سنت اگلوں کے معاملے میں گزر ہی چکی ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سنت کا لفظ آتا ہے یہ اللہ کے اس طریقے کے لیے آتا ہے جو وہ بندوں کے معاملے میں اختیار کرتے ہیں، یہ سنن الہیہ ہیں، تو ان میں سے ایک سنت کی طرف توجہ دلائی ہے، ایک طریقے کی طرف، اللہ کے ایک قانون کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو سنت کے اسی لفظ کو آپ چاہیں تو ایک قانون سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، چاہیں تو طریقے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یہ سنت اللہ ہے یعنی اللہ کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگلوں کے معاملے میں یہ سنت گزر چکی ہے۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کو کیا حکم دیا؟ یعنی چونکہ موقع آ گیا ہے، آخری مارکا ہے، تو فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ایمان والو تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ، آ گئے ہیں اب جنگ کرنے کے لیے، امن کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، حملہ آور ہو گئے ہیں تو امان اٹھ گئی۔ اب اس کے بعد پیغمبر بھی ہجرت کر کے آ چکے، مہلت کا عرصہ بھی ختم ہو گیا، اب ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس لیے اب ان سے برابر جنگ کیے جاؤ۔ کب تک جنگ کیے جاؤ؟ فرمایا یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اس سرزمین میں سب اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ گویا غایت بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس وقت کوئی حکم دیتے ہیں قرآن مجید میں تو ظاہر ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ اس حکم کی بنیاد کیا ہے، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سب چیزیں بتاتے ہیں۔ اسی کو اگر تدبر کے ساتھ سمجھ لیا جائے تو کسی حکم کے معاملے میں بھی کوئی غلط فہمی لاحق نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جب یہ فیصلہ سنا دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو اقتدار مل گیا ہے مدینے میں، ایک ان کی ریاست قائم ہو گئی ہے، یہ اللہ کی عنایت اور اس کا فضل ہے۔ قرآن نے اس کو سلطان نصیر کہا ہے، مددگار حکومت، مددگار اقتدار، یہ مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، بلکہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے ان منکروں کو سزا دی جائے گی۔ یہ اصول بیان کر دیا۔ اب جب یہ اصول بیان ہو گیا تو مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں اب تلواریں اٹھانی ہے اور برابر جنگ کرنی ہے۔ یعنی اس سے پہلے دعوت تھی، پیغام تھا، امن کے ساتھ بات بتائی جا رہی تھی، لیکن مخاطبین باز نہیں آئے۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی طرف لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، زیر دست لوگوں کو مارا پیٹا، ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں، لوگوں کو بلا بلا کے قتل تک کر ڈالا۔ جب یہ سب جرائم ہو گئے تو اللہ کے پیغمبر کو وہ علاقہ چھوڑنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو اب بھی خاموش ہو جاتے تو چلیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے عفو درگزر کی کوئی بات ہوتی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا۔ اور بدر میں جب حملہ آور ہو گئے اور یہ کہہ کے حملہ آور ہو گئے کہ یہ مار کا فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے، تو وہاں فیصلہ بھی ہو گیا، اس پر سب تبصرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے تو یہ تھا کہ حملہ آور ہوں گے تو مقابلہ کر لیا جائے گا، مدافعت کر لی جائے گی، اگر یہ ظلم پر آمادہ ہیں تو ان کا ہاتھ روکا جائے گا، اگر تم بیت اللہ کا طواف کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو اور یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں تو یہ رکاوٹ تلواروں سے دور کر دی جائے گی۔ لیکن اب جب کہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے تو اب برابر جنگ کرنی ہے۔ جنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ اس جنگ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو غایت کیا ہے، یعنی کیا مقصد ہے جس کے لیے، کس چیز کو حاصل کرنا ہے، ہدف کیا ہے۔ تو اس کو مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں کیا تھا۔ چنانچہ پہلا ہدف وہ ہے جس کو سورہ محمد میں بیان کیا ہے۔ وہاں یہ کہا ہے کہ چونکہ جنگ ان لوگوں نے چھیڑ دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ
جب مٹبھیڑ ہو تو پوری ذمہ داری کے ساتھ میدان میں اترو اور ان کو تحقیق کرو، اس لیے کہ یہ باز نہیں آئے اور اب یہ خود حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہی، لیکن وہاں جنگ کی غایت یہ بتائی کہ چونکہ ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے کہ غلبہ کس کے پاس ہے، تو اس وجہ سے جنگ کب تک جاری رہے گی؟ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا۔ وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ جنگ کا ماحول اس سرزمین میں ختم نہیں ہو جاتا۔ حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ پہلا حکم ہے جو سورہ محمد میں دیا گیا کہ ایک مرتبہ یہ جو آمادہ جنگ لوگ ہیں ان کے کس بل نکال دیے جائیں، پہلی چیز یہ ہے۔ اس کے بعد اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے بقرہ میں بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ دوسرا ہدف کیا ہے؟ حتیٰ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کیا چیز ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ اس کے مذہب سے برگشتہ کرنے یا مذہب پر عمل سے روکنے کی کوشش کے لیے آیا ہے۔ قرآن مجید میں فتنہ کا لفظ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا جس معنی میں ہمارے ہاں یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے پرسیکیوشن، کسی کو مذہبی جبر کے ذریعے سے اس کے دین پر عمل سے روکا جائے۔ تو یہ وہ جرم تھا کہ جو ہر جگہ ہو رہا تھا، جہاں جہاں جس کے پاس قوت تھی وہ انفرادی سطح پر بھی یہ ظلم کر رہا تھا، اجتماعی سطح پر بھی کر رہا تھا۔ یہ چونکہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس وجہ سے قبیلوں کے سردار غلام ایمان لا رہے تھے، ان کے آقا جو ذرا کمزور لوگ تھے تو ان کے بڑے، اسی طرح سے اگر اولاد ہے تو والدین، جس کے جو بس میں تھا وہ یہ کام کر رہا تھا اور روکنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ تو فتنہ یا پرسیکیوشن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس زمین پر ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ لفظ یہاں کسی کو ظلم و جبر کے ساتھ، کوئی بھی ہو، کسی مذہب پر بھی عمل پیرا ہونا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ اللہ نے یہ دنیا اس اصول پر بنائی ہے کہ یہاں دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ دین کے معاملے میں پوری آزادی ہے، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو اس کے مذہب کے معاملے میں جبر کا نشانہ بنائے۔ جس کا جو مذہب ہے اس کا اعلان کرے، اس کا اظہار کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ کسی کے مذہب کے بارے میں کوئی رائے آپ نے قائم کرنی ہے، کریں، اس کو استدلال کے ساتھ بیان کر دیں۔ میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کسی کا کوئی عقیدہ کفر ہے، شرک ہے، بتائیے اس کو، لوگوں کو بھی بتائیے، لیکن شائستگی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ واضح کیجئے۔ لیکن دوسرے کو اس بات سے روکنا کہ وہ جیسے کہ اپنے مذہب کو سمجھتا ہے بیان نہ کرے، اس کا اظہار نہ کرے، اس پر عمل نہ کرے، یہ پرسیکیوشن اور قرآن کی اصطلاح میں فتنہ ہے۔ اور اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں یہ کہا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ جو مذہبی جبر یا پرسیکیوشن ہے یہ تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ قتل میں آپ انسان کی زندگی ختم کرتے ہیں، اس میں اس کی روحانی زندگی ختم کر دیتے ہیں، اس کی نظریاتی زندگی ختم کر دیتے ہیں۔ تو انسان اس گوشت پوشت کا نام تو نہیں ہے، اگر صرف اسی کا نام تھا تو پھر تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ نام ہے اپنے اس شعوری وجود کا۔ تو جب آپ اس کو اس کے مذہب سے، اس کے عقیدے سے، اس کے نظریے کے اظہار سے روکتے ہیں تو آپ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس جرم کا ارتکاب سرزمین عرب میں ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ کیا تھا کہ انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے، تو جب جنگ چھیڑ دی جائے تو اس وقت ظاہر ہے کہ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس جنگ کے ماحول کو ختم کرے۔ امن بجائے خود انسان کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ سورہ محمد میں جو غایت یا ہدف دیا گیا تھا ابتدا میں، وہ امن کی بحالی تھی۔ امن بھی ایسی ہی محبوب اور مقدس چیز ہے، اس لیے کہ یہ امن ہے کہ جو دنیا میں ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کے لیے اللہ کی آزمائش میں پورا اترنے کے صحیح مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے وہ ماحول ملتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو تیار کر سکے اور اپنے لیے پاکیزگی کا انتخاب کر سکے۔
تو یہ ماحول فراہم کرنا، اس کے لیے بھی جنگ کی جائے گی۔ تو وہاں اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ حتیٰ تزل حرب و اوزارہا، یعنی اگر امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، جنگ کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، کچھ لوگ میدان میں نکل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے تلواریں اٹھا لی ہیں، تو پھر ہم گھر میں نہیں بیٹھ جائیں گے، پھر جنگ کے اس ماحول کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دیں گے۔ تو وہاں کیا تھا؟ حتیٰ تزل حرب و اوزارہا، یعنی جنگ اپنے ہتھیار پھینک دے، امن کا ماحول بحال ہو جائے۔ یہ پہلا ہدف تھا جو قرآن مجید نے دیا۔ اب یہ دوسرا کیا ہے؟ حتیٰ لا تکون فتنہ، یعنی اب ایک دوسری چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اگر بدر کی لڑائی سے فارغ ہو گئے ہو اور کسی حد تک وہ معاملہ ہو گیا ہے کہ اب ان کی ہمت وہ نہیں رہی، تو اب ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاروں طرف فتنہ پردازی ہے اور لوگوں کو جبراً روکا جا رہا ہے۔ تو اب جنگ برابر کیے جاؤ یہاں تک کہ یہ فتنے کی حالت بھی بالکل ختم ہو جائے، کوئی پرسیکیوشن کے قابل نہ رہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ معاف کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ابو حورہ سعدی کی روایت پڑھی تھی۔ میں ربط کلام کے لیے اس کا صرف ترجمہ اس وقت سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں یاد ہیں؟ سیدنا حسن یعنی حضرت علی کے بیٹے، یہ چونکہ چھوٹی عمر میں تھے جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن بہرحال گھر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، شب و روز آپ کو دیکھتے تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی عمر چھوٹی تھی لیکن کیا کوئی بات یاد ہے آپ کو حضور کی؟ یہ فطری جذبہ ہے، انسان اسی طریقے سے اپنی محبوب شخصیات کے بارے میں جانتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، ایک مرتبہ آپ مجھے اس کمرے میں لے گئے جہاں صدقے کا مال پڑا ہوتا تھا۔ یعنی اس زمانے میں کوئی باقاعدہ حکومت، اس کا نظام، کوئی بینک، کوئی ادارے یہ تو نہیں تھے، مسجد تھی، اسی میں سارا نظم ریاست کا چل رہا تھا، اور وہیں کچھ کمرے تھے کہ جن میں بیت المال قائم تھا، یعنی وہاں پر جو کچھ بھی صدقات، زکوٰۃ یا جو کچھ موصول ہوتا تھا وہ وہاں ڈھیر کر دیا جاتا تھا۔ وہ زمانہ بھی ہم جانتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جس میں زیادہ تر اجناس مالی ہوتا تھا، اس طرح سونا چاندی کے ڈھیر تو نہیں تھے، لیکن جو کچھ بھی آتا تھا زکوٰۃ کی مد میں یا خمس کی مد میں یا دوسری مدات میں، وہ سب وہاں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جس طریقے سے آپ بچے کو ساتھ لے جاتے ہیں کسی موقع پر، تو اس کمرے میں لے گئے کہ جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا۔ یہ صدقے سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، یعنی زکوٰۃ کو بھی صدقہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہو گئی ہیں، گویا بیت المال جہاں تھا وہاں لے گئے۔ مجھے اتنا یاد ہے، اب یہ بچے تھے چونکہ، تو مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے صدقے کی ایک کھجور وہاں سے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ یعنی جو مال جہاں پڑا ہوا تھا تو وہاں کوئی ایک کھجور، جیسے بچے عام طور پر کر ڈالتے ہیں تجاوز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لگے ہوئے تھوک سمیت اسے باہر نکالا اور پھینک دیا دوسری کھجوروں میں، یعنی اس کی اجازت نہیں مجھے دی۔ ایک شخص نے یہ دیکھا تو کہا، اب کوئی صاحب بھی پاس کھڑے تھے، تو اس نے دیکھا تو کہا اگر یہ ایک کھجور کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کہا کہ آخر ایک چھوٹی سا کھجور کا دانہ ہی ہے نا، کیا ہو جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ سیدنا حسن کا بیان ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جو شک پیدا کرتی ہیں بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، اس لیے کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے۔ تو یہ چند باتیں سیدنا حسن نے جو مختلف وقتوں میں ہوئیں یا سنی تھیں وہ بیان کر دیں۔ اب ان میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ سمجھ لینا چاہیے۔
پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے یہ مال حرام قرار دیا گیا تھا، یعنی کوئی زکوٰۃ اگر کوئی غریب آدمی ہو تو اس کو نہ دے۔ تو اس میں کچھ تفصیل ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے جس طرح کہ عام طور پر سمجھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ کیا کہ اب چونکہ آپ کے لیے معاشی جد و جہد کرنا ممکن نہیں ہے، رسالت کی ذمہ داریاں تو تھیں ہی، مدینے میں آ کر حکومت کی ذمہ داریاں بھی آ گئیں، تو اب شب و روز لوگوں کے معاملات مسائلی کے لیے وقف تھے۔ تو اس میں جو اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھیں اس میں ایک حصہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ یہ وہی حصہ ہے کہ جو خیبر کے اموال میں سے مقرر کیا گیا تھا، جس کو عام طور پر فدق کا باغ اور اس طرح کی اصطلاحات میں بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب یہ مقرر کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب جب ہمارا اور ہمارے خاندان کا حصہ ان اموال میں مقرر ہو گیا ہے تو لوگوں کا مال اب ہمارے لیے حرام ہے، یعنی اب ہمارے لیے چونکہ ایک حصہ مقرر ہے تو کوئی شخص میرے خاندان میں سے اب زکوٰۃ کا مال کسی سے نہیں لے گا۔ یہ گویا اس بندوبست کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو مال آپ کی تحویل میں آتا تھا وہ زکوٰۃ کا مال ہے یا دوسرا مال ہے جو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کی حیثیت سے آپ کی حفاظت میں ہوتا تھا، وہی مسجد نبوی کے پاس گھروں کے قریب ہی حجرے تھے وہاں تھا، تو اس کی حفاظت کس درجے میں ہوتی تھی، یعنی اس امانت میں کہیں کوئی خیانت نہ ہو جائے، یہ دوسرا پہلو تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یہاں پر جو آپ نے سختی برتی ہے سیدنا حسن پر، یعنی ایک بچے پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کھجور آج اٹھائی گئی ہے اور کل مسلمانوں کے مال کو لوگ پیمانے بھر بھر کے کھانا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ صدقے کا مال آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا، جس میں کوئی ادنا خیانت بھی آپ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے، تو یہ اس پر آپ نے شدت برتی۔ اس کے بعد ایک دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، یعنی وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ مال آ جاتا ہے اور اس کے بعد جتنا ہم نے لینا وہ ہم لے لیتے ہیں اور جتنا لوگوں کو دینا وہ عذرائے عنایت دے دیتے ہیں۔ ہم وہ مال نہیں کھاتے جو لوگ ریاست کا نظم چلانے کے لیے زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں دیتے ہیں، یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ کوئی سادات کی برہمنیت کا بیان نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا احساس ہے جس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ امانت کے طور پر رکھا جاتا ہے اور اس کی حفاظت اسی شدت کے ساتھ کی جاتی ہے جیسے اس شخص نے چونکہ سوال کر دیا ہے کہ یہ آپ نے ایک کھجور کا دانہ ہی تھا نا، منہ میں ڈال لیا بچے نے، کیوں اتنی سختی کی ہے؟ تو اس کا جواب دیا آپ نے کہ یہ اسی شدت کے ساتھ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، چنانچہ اس میں سے ایک کھجور کا لے لینا بھی نہ میں اپنے لیے جائز سمجھتا ہوں نہ اپنے گھر والوں کے لیے، تو یہ واضح کر دیا۔ اسی طرح یہ جو فرمایا کہ بے شبہ چیزیں اختیار کیا کرو، یعنی یہ جو تلقین کی سیدنا حسن کو، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حلال بھی واضح ہونا چاہیے اور حرام بھی، ان کے درمیان اگر کوئی چیز مشتبہ ہے تو اس سے اجتناب بھی بہتر ہے۔ یعنی اصول حضور نے یہ بتایا کہ حرام واضح، حلال واضح، اگر کہیں کوئی اشتباہ ہے تو اشتباہ سے بھی بچو۔ خدا سے ڈرنے والوں کے لیے صحیح رویہ یہی ہے۔ اور آخر میں جو یہ کہا کہ سچائی اطمینان اور جھوٹ سراسر تردد اور خلجان ہے، تو یہ نتیجے کے لحاظ سے فرمایا ہے، اس لیے کہ سچائی پر قائم رہیں تو ضمیر مطمئن رہتا اور جھوٹ ایک کے بعد دوسرے جھوٹ کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے، یعنی آپ شروع کر لیں بس اس کے بعد سائیکل ہے، یہاں تک کہ آخر میں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آدمی نے ابتدا میں کیا کہا تھا اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نوبت آ جاتی ہے۔ اسی چیز کو یہاں ریبہ یعنی تردد اور خلجان سے تعبیر کیا ہے کہ سچائی کا انجام کیا ہے؟ اطمینان ہی اطمینان، اور جھوٹ کا انجام کیا ہے؟ تردد اور خلجان، یعنی وہ اطمینان تک پہنچاتا ہے، یہ تردد اور خلجان تک۔ تو یہ متفرق باتیں ہیں جو سیدنا حسن نے ایک موقع کے اوپر بیان کر دی ہیں۔
اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو، ملنے والوں کو کس طریقے سے مختلف حقائق کی طرف متوجہ کرتے تھے۔ تاہم اتنی بات ضرور ملحوظ رہنی چاہیے کہ یہ جتنی چیزیں بھی روایتوں میں بیان ہوتی ہیں، یہ کوئی مربوط خطبہ، کوئی تحریر نہیں ہوتی۔ لوگوں نے کوئی بات سنی ہے، جس کو جتنی یاد رہ گئی وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ اس میں جملے بھی مختصر ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ان کا مدعا سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے۔ اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اس کا صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی نشست کو ایک دفعہ پھر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تمام احباب کو، سننے والوں کو عید کی مبارکباد۔ غامدی صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا ہی سوال اس نوعیت کا ہے کہ آپ کہیں گے کہ عید کے موقع پہ یہ کن مباحث سے آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جس طریقے سے عید ہوئی، آپ کے علم میں ایک ہیجان کی کیفیت، بہت تاخیر سے اعلان کیا گیا۔ اعلان پر بھی لوگوں کو اعتراض تھا، جو سائنس پہ یقین رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چاند نظر آ نہیں سکتا، شہادتیں قبول کر لی گئیں، اور اس سے بڑھ کے پھر یہ ہوا کہ کہا گیا کہ ایک روزہ جو ہے وہ رہ گیا، اور بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اب وہ روزہ لازم طور پر رکھا جائے گا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے اس طریقے سے اعلان ہونا چاہیے تھا؟ ریاست کی رویت ہلال کمیٹی کی ذمہ داری کیا تھی؟ اور دوسری بات، جب اعلان ہو گیا تو ابھی جو روزے کی قضا کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، آپ کی نظر میں اس پر کیا عمل ہونا چاہیے؟ میں تو اپنا موقف کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ نہ اس طرح کی کسی کمیٹی کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس نوعیت کے خلفشار کی بنیادیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وہ اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اب آپ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے ایک کیلنڈر بنا سکتے ہیں، اور وہ پہلے سے متعین کر سکتا ہے کہ آپ کو کب عید کرنی ہے، کب رمضان شروع کرنا ہے۔ میں ہمیشہ سے یہی رائے رکھتا ہوں اور اس بات پہ اصرار کرتا رہا ہوں کہ اب ان چیزوں سے ہم کو نکل جانا چاہیے۔ اس کے بعد میں نے ایک دوسری تجویز یہ پیش کی تھی کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ بھی در حقیقت دنیا میں اس ترقی کی وجہ سے ہوا ہے، سائنسی ترقی کی وجہ سے، کہ اگر آپ جزیرہ نماء عرب کو، جو ظاہر ہے کہ ہم مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے، اسی کو آپ یہ اختیار دے دیں کہ وہ دنیا بھر کے لیے عید کا اعلان کر دے، رمضان کا اعلان کر دے، اس میں بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ معلوم ہے کہ خود امام ابو حنیفہ کے زمانے میں یہ فتویٰ دے دیا گیا تھا کہ ایک جگہ اگر رویت ہو گئی ہے تو پوری امت میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں، یا مختلف تاریخیں مقرر کی ہیں کوئی دینی عبادت کو انجام دینے کے لیے، تو اس میں بس تعین ہوتی ہیں۔ وہ تعین کے جو ذرائع انسان کے پاس موجود تھے وہ اس زمانے میں اختیار کیے گئے، اب ہمارے پاس دوسرے ذرائع ہیں، ہم ان کو آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں اور اس صورتحال سے نجات پا سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کو لوگ ابھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب وہ تیار نہیں ہیں تو جو پہلے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ لوگ چاند دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے عینی رویت ہوتی ہے، اور اگر آپ کو نظر نہیں آیا تو آپ ان کی شہادت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ جس زمانے میں یہ سائنسی تحقیقات ممکن نہیں تھیں، اس طرح سے سائنسی لحاظ سے حساب کے ذریعے سے تعین ممکن نہیں تھا، اس وقت یہی ہو سکتا تھا۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، وہ بھی اصل میں اسی بات کا بیان تھا کہ 30 روزوں کے معاملے میں تو علم بالکل آخری درجے میں پہنچ چکا ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ لوگوں کا صدیوں کا تجربہ اور مشاہدہ کہ قمری مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو اس لیے 30 میں کوئی چاند نہیں دیکھتا، کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ حضور نے بھی یہی فرمایا کہ 30 پورے کر لو، اس کے بعد رمضان ختم کرنا ہے کرو، روزے رکھنے ہیں رکھو، جو بھی ہے وہ اس علم کی بنیاد پر جب 30 پورے ہو جائیں تو ہو جائے گا۔ یہاں کوئی رویت کا سوال نہیں ہے۔ لیکن اگر چاند نظر آ گیا ہے اور 29 کو نظر آ گیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ الشہر 29 یعنی چونکہ یہ بات بھی تجربے اور مشاہدے سے معلوم ہو چکی ہے کہ قمری مہینہ کبھی کبھی 29 دن کا بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے چاند نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب مہینہ ختم ہو گیا۔
یا اگلے مہینے کی ابتدا ہو گئی، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب چاند 29 پر نظر ہی آ سکتا تھا، کوئی دوسری حسابی صورت موجود ہی نہیں تھی۔ اب آپ کے پاس وہ ساری صورتیں میسر ہیں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر آپ اس بات کو نہ بھی مانیں کہ چاند کی پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا دیں، تو جزیرہ نما عرب کو مرکز بنا کے اعلان کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ یہ بھی سائنس کی ترقی سے ممکن ہوا ہے، ورنہ میں آپ کو اپنے بچپن کا بتاتا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے ہماری ننہال 24-25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، دونوں جگہ الگ الگ عید ہوئی۔ اچھا، یعنی اتنے تھوڑے فاصلوں پر بھی پیغام پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ تو کوئی جامع مسجد ہے، کوئی صاحب علم، کوئی بڑا صاحب علم ہے، اس کی طرف سے اعلان ہو گیا، کسی جگہ پر کسی علاقے کے کسی ذمہ دار نے یعنی ڈپٹی کمشنر نے یا کسی اور نے اعلان کر دیا، تو یہ مختلف طریقے تھے جو لوگ اس زمانے کے لحاظ سے اختیار کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ہر مملکت اپنے نظم میں خود اعلان کرے گی۔ ہمارے ہاں بھی پہلے یہی طریقہ تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ایک رویت ہلال کمیٹی بن گئی۔ اب جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ایک بار اجتماعی سطح پر کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ فیصلہ کرے گی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کے فیصلے سے اختلاف ہو، یہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو، لیکن اللہ کے دین کا قاعدہ یہی ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب مسلمان کوئی فیصلہ کر لے، یعنی ان کا اجتماعی نظم ہی کرے گا نا، 22 کروڑ لوگ تو بیٹھ کر نہیں کریں گے، جو نظم آپ نے بنا دیا، جب وہ فیصلہ کر لے اجتماعی معاملات میں، ایک وہ معاملات ہیں جو ہمارے انفرادی معاملات مثال کے طور پر ہم کو نماز پڑھنی ہے، ہم کو قربانی کرنی ہے، کوئی اور اس طرح کام کرنا ہے، اجتماعی معاملات میں عید کا اعلان اجتماعی ہے، جمعہ کا اعلان اجتماعی ہے، حج کا اعلان اجتماعی ہے، اسی طریقے سے عید الاضحیٰ ابھی آنے والی ہے، اس کا بھی اعلان اجتماعی ہوگا۔ تو اجتماعی معاملات میں جب کوئی نظم آپ بنا دیں، جو بھی آپ بنا دیں، آپ فیصلہ کر لیں آپ سائنسی طریقے سے کریں گے، سب کو پیروی کرنی چاہیے۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ جزیرہ نما عرب کے لحاظ سے کریں گے، سب کو پیروی کرنی چاہیے۔ آپ نے اب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ آپ کے ملک میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ کمیٹی ریاست نے بنائی ہے، یعنی وہ خود بخود نہیں بن گئی، اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے۔ ٹھیک، اس سے بحث نہیں ہے کہ وہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور جب اس کے فیصلے کی پابندی شرعاً لازم ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف کریں گے، یعنی اگر ہم علمی لحاظ سے اس کے فیصلے کو غلط سمجھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ غلط بھی کہتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے رویت ہلال کمیٹی نے جو فیصلہ بھی کر دیا وہ سائنسی لحاظ سے میری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہت سے اہل علم کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن وہ ہمارا حق کے اختلاف ہے، وہ اختلاف ہم کریں گے، فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ ٹھیک، میں اسی کے لحاظ سے عید کروں گا، اسی کے لحاظ سے رمضان کی ابتدا کروں گا۔ یہ چونکہ اجتماعی معاملات ہیں، اس میں اپنا اختلاف بیان کرنے کا حق ہے، اس میں خلاف ورزی کا حق ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہر شخص کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی کام ہی نہیں ہے کہ میں اور آپ شہادتیں لینی شروع کر دیں، میں اور آپ اپنے سائنسی علم کی بنیاد پر فتوے دینا شروع کر دیں، صرف شائستہ اختلاف ہوگا، یعنی بتائیں گے کہ اس فیصلے میں یہ غلطی ہے، یہ بتانا ہمارا فرض بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے، اس لیے کہ فیصلوں پر تنقید ہی سے ان میں بہتری آتی ہے، لیکن فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ ٹھیک، کسی شخص کو بھی اس کی خلاف ورزی کا کوئی حق نہیں، عید ہوگی اور اسی دن ہوگی، اور یہی خدائی فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ جو چیزیں اجتماعی معاملات سے متعلق ہیں ان میں جب اجتماعی فیصلہ ہو جائے تو ہر مسلمان کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس میں اگر کوئی اختلاف ہے تو اختلاف کا اظہار کرنے کا ہر آدمی کو حق ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک نہ کوئی روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے، کسی کا کوئی شخصی اطمینان نہیں ہوا، وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، لیکن اس کا اجتماعی اعلان کرنا یا یہ کہنا کہ لوگ روزہ رکھیں، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ جو فیصلہ ہو گیا بس وہ نافذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے اظہار کیا۔ میں آپ نے جو بات فرمائی اس کو ذرا آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک لمبے عرصے تک بڑے ہی جلیل قدر عبقری عالم ہیں، بریلوی مکتبہ فکر سے مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ چیئرمین رہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کو فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا اور عید اسی دن منائی، اور اس کے بعد انہوں نے اظہار کیا۔ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک عالم کو تو یہ حق ہے نا کہ وہ
اگر سمجھتا ہے کہ ایک فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، انہوں نے بہت اچھا اسوہ قائم کیا، رویے سے عید پڑھ لی، لیکن ہم اس کا یہ حق تو نہیں لے سکتے کہ وہ دنیا کو یہ پیغام دے کہ ایک چیز کی میرے نزدیک خلاف ورزی ہوئی ہے، لہٰذا آپ کو روزہ پورا رکھنا چاہیے، اس لیے کہ شریعت نے رمضان کا پورا مہینہ روزے کے لیے مقرر کیا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں آپ فیصلے سے عملاً اختلاف تو نہیں کر رہے، لیکن اپنے نظری اختلاف کو دوسروں کے لیے ایک دینی حکم بنا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا اپنا اطمینان نہیں ہوا تو ان کو حق تھا کہ روزہ رکھ لیتے، لیکن اس کو اعلانات کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ بس اتنا کافی ہے کہ میرے نزدیک یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اور اس کے دلائل دے دینے چاہیے۔ یعنی اجتماعی فیصلے بس جب ہوتے ہیں تو وہ لیٹر اور اسپرٹ میں نافذ ہو جاتے ہیں، ان کی اسی طرح پیروی کرنی چاہیے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ میں جمعے کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں، میں اس کے دلائل دے سکتا ہوں، اور ہمارے ائمہ بھی اس معاملے میں بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے جہاں جہاں فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھیں گے، میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے کہ صاحب، جب یہ کہا جاتا ہے کہ شہادت قبول کی جائے گی، تو ہماری جو فقہ ہے، جو ایک پوری اسلامک جورسپروڈنس کی ایک ہسٹری ہے، اس میں بھی تو کوئی نہ کوئی قاعدہ کلیہ موجود ہوگا، یا صرف ایک زبانی گواہی جو ہے وہ کوئی شخص کہے جی میں نے فلاں جگہ پہ کوئی چیز دیکھ لی ہے، کیا اس سے یہ نہیں طلب کیا جا سکتا بھی تم نے دیکھی تھی تو کوئی ویڈیو بناؤ، کوئی ایویڈنس؟ یعنی صرف شہادت کیا قولی شہادت ہے، یا فقہ کے لحاظ سے اس میں بھی آپ کو ویریفیکیشن کے عمل سے گزرنا ہے؟ نہیں، آپ کو ہر شہادت جس کو کہتے ہیں تزکیۃ الشہود، وہ تو کرنا ہی ہے، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ اس میں بھی کوتاہی برتی ہے تو اس پر بھی تنقید کی جائے گی۔ ایک جج فیصلہ کرتا ہے، اس کے ہر پہلو پر تنقید ہو سکتی ہے، تنقید کو آپ حق حاصل ہے۔ اس کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے، اور میں اس پر کوئی تبصرہ بھی کرنا پسند نہیں کرتا کہ گواہیاں کیسے لی گئی ہیں، ان کا تزکیہ کیسے کیا گیا ہے، ان کی قبولیت کا فیصلہ کیسے کیا گیا ہے۔ اس میں سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ وہاں آخر کچھ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو گواہیوں کی بنیاد پر فیصلہ وہ کر سکتے تھے۔ یہ بات البتہ طے ہے کہ اگر مطلع صاف ہو بالکل، یعنی کہیں بادل وغیرہ نہیں ہے، تو اس صورت میں جم غفیر کی گواہی پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ اصولی باتیں ہیں اور بالکل کامن سینس کی باتیں ہیں۔ ان میں اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے تو یہ وہاں کے لوگ بتائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہاں کچھ صاحب علم جمع تھے، مختلف گروہوں کے، مختلف فرقوں کے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان میں سے سارے کے سارے لوگ کسی منافقت پر تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ کوئی آدمی بتائے گا کہ اس میں یہ کوتاہی ہوئی ہے، اس کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سوء ظن کریں اور خواہ مخواہ یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ ایسا ہوا ہے۔ یہی توقع کرنی چاہیے کہ گواہیاں لی گئی ہوں گی، گواہیوں پر اطمینان کیا گیا ہوگا، اس میں کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد اعلان کر دیا گیا۔ وہ اعلان سائنسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، یہ بات ایک دوسرا علم ہمیں بتا رہا ہے، یعنی اس کے ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور جو تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہمارا اختلاف ایک علمی اختلاف ہوگا، اس کو عملی اختلاف میں کسی صورت نہیں بدلنا چاہیے۔ یعنی عید پڑھی جائے گی، رمضان شروع کیا جائے گا، کسی کے روزوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کسی کی عید میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اجتماعی فیصلہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، اس پر سر تسلیم خم کرنا لازم ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ حق کے اختلاف ہم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوال و جواب کے سلسلے کو۔ آپ کے علم میں ہوگا رمضان کا خاتمہ تھا، پھر عید آ گئی، ہم دیگر موضوعات پہ بات کر رہے تھے، ایک تسلسل چل رہا تھا رمضان میں۔ ایک بہت ہی حساس، نازک اور دکھ سے بھرا ہوا موضوع، سرزمین فلسطین میں کشت خون کا بازار گرم ہوا، نہتے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے ظلم اور جبر کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ گولیاں برسائی گئیں، بچوں کی لاشیں ہم نے دیکھیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ دو رویے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف گفتگو ہوتی ہے صرف اس مظلومیت کی داستان کی، اور دوسری ایکسٹریم پہ گفتگو ہوتی ہے فلسطینی قوم کی ماضی کی غلطیاں، ان کے لاہے عمل کی۔ اس موقع پہ ایک دین کے عارف، ایک استاد، ایک مفکر کے ہمیں کیسے توازن بھی برقرار رکھنا چاہیے ہے، اور مسلمانوں کی جو امت کی ایک جمعیت ہے، ان کے اندر جو ایک درد ہے اپنے ہی بھائیوں کے خون بہنے کا، اس کا بھی ایک احساس دل میں اجاگر رہے۔ دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس سے آگے بڑھیے، عام انسان بھی ہوں، تو اگر آپ بچوں پر گولیاں برسائیں گے، اگر آپ گھروں کو بمباری کا نشانہ بنائیں گے، اگر آپ عام لوگوں کو ماریں گے،
تو اس پر ہر شخص کو رنجیدہ خاطر ہونا چاہیے. یعنی یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی عذرات تراشے جا سکتے ہیں. جب بھی نہتے لوگوں کو، عام لوگوں کو، جن کو نان کمبیٹنٹس کہا جاتا ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، کسی بھی عذر کے تحت بنایا جائے، اس کی مذمت ہی ہونی چاہیے اور ساری دنیا کو کرنی چاہیے. ہر حساس انسان کو کرنی چاہیے. انسان کی فطرت اس بات کو کسی حال میں بھی قبول نہیں کرتی کہ آپ بچوں کو اور بڑوں کو اور بوڑھوں کو اور عورتوں کو اور گھروں کو نشانہ بنائیں. اگر کوئی جنگ ہونی ہے، کوئی لڑائی ہونی ہے، تو وہ کمبیٹنٹس کے درمیان، مقاتلین کے درمیان ہوتی ہے. جب بھی کسی شہر پر آپ بمباری کریں گے، کسی علاقے پر کریں گے، یا عام لوگوں کو نشانہ بنائیں گے، یا کسی موقع پر کوئی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، وہاں بچے مریں گے، عورتیں مریں گی، تو یہ چیز کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہونی چاہیے. اس سے متعلق تو کوئی عذر نہیں سنا جائے گا. ہر حال میں دنیا کو، عالمی ضمیر کو، مجھے، آپ کو اس کی مذمت ہی کرنی چاہیے. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. مسئلہ بہرحال موجود ہے، تو مسئلے کا تجزیہ تو ہوگا، اس کے بارے میں بار بار توجہ دلائی جائے گی. تو میں تو بارہا اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور پھر اب اس کو دہرائے دیتا ہوں. ظاہر ہے کہ مختصر طریقے سے بات کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مسئلے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے کہ فلسطینی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اقوام متحدہ نے 1948 میں جو فیصلہ کیا تھا وہ بین الاقوامی برادری کا فیصلہ تھا، اور دنیا میں آپ کو اگر جینا ہے تو اس طرح کے فیصلے غلط بھی ہوں تو نافذ العمل ہوتے ہیں، انہیں تسلیم کرنا چاہیے. اسی اصول پر یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب بنگلہ دیش وجود میں آ گیا تو ہم نے اس فیصلے کو تسلیم کیا. یعنی اگر بالکل اصول کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس فیصلے پر بھی 10 اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. تو جب کبھی قانون فیصلہ کر دے، جیسے ہماری عدالتیں فیصلہ کر دیتی ہیں، اقوام متحدہ کی سطح پر کوئی فیصلہ ہو جائے اور آپ چونکہ اس کا حصہ ہیں، تو ان فیصلوں کو عملاً تسلیم کرنے ہی میں عافیت ہوتی ہے. عملاً تسلیم کرنے کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا. اس سے پہلے ہم چاند کے بارے میں گفتگو کر چکے، رؤیت ہلال کے بارے میں. عملاً تسلیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ضرور اتفاق کریں گے اس فیصلے سے. آپ کو حق ہے کہ آپ اس فیصلے پر تنقید کرتے رہیں، اس کی غلطی واضح کرتے رہیں، لیکن چونکہ ایک عالمی ادارے نے وہ فیصلہ کر دیا، اس میں اسرائیل بطور ایک حکومت کے، ایک سلطنت کے، ایک ریاست کے وجود پذیر ہو گیا، تو اس کو مان لینا چاہیے. عملی طور پر اس کو مان لینا یہ ہم مسلمانوں کے لیے ناگزیر تھا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ عالمی سطح پر فیصلوں سے اختلاف کریں گے تو پھر صرف طاقت ہے جو کوئی دوسرا فیصلہ آپ سے کرا سکتی ہے. جس طرح آپ کو ایک حکومت میں رہتے ہوئے اپنی عدالتوں کے فیصلے ماننے ہیں، اپنی ریاست کے فیصلے ماننے ہیں عملی طور پر. پھر عرض کر دوں، حق کے اختلاف کبھی ختم نہیں ہوتا. تو جس طرح وہ فیصلے آپ کو ماننے ہیں، اسی طرح سے بین الاقوامی نظم کے فیصلے بھی ماننے پڑتے ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قانون 1928 کے بعد یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی مقبوضہ علاقے کو بھی آپ اپنا حصہ نہیں بنا سکتے. اس لیے اسرائیل کو بھی مقبوضہ علاقے خالی کرنے ہیں ہر حال میں. اس کو اس کے لیے آمادہ ہونا چاہیے. یہ بین الاقوامی قانون کی ویسی خلاف ورزی ہے جس خلاف ورزی کی بنیاد پر وہ یہ اقدامات کرتا ہے. یعنی فلسطینیوں پر یہ الزام رکھ کے جب اقدام کیا جاتا ہے تو پھر خود پابندی کرنی چاہیے نا. ٹھیک. تو اسرائیل کے لیے یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے 1928 سے پہلے یہ جائز تھا. آپ کسی علاقے پر قبضہ کر لیں، وہ آپ کی جائز حکومت سمجھی جاتی تھی. اسی اصول کے اوپر بڑی بڑی سلطنتیں قائم تھیں. اسکندر اعظم فاتح قرار پا جاتا تھا. مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی ریاستیں قائم کی. یہ سب اس زمانے میں جائز تھا. اس کے بعد بین الاقوامی قانون کا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب مقبوضہ علاقے ہی ہوں گے. ان میں کوئی دور رس تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی. ان کو جلد یا بدیر خالی کرنا ہے، اور ان کو خالی کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. یعنی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اقوام متحدہ کا 1948 کا فیصلہ آپ مان لیں. اگر پہلے مان لیا جاتا تو یہ قتل و غارت نہ ہوتی، یہ جنگیں نہ ہوتیں، معاملات یہاں نہ پہنچتے. اب بھی مان لینا چاہیے، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی اس ہدایت کو قبول کریں کہ مقبوضہ علاقے ہر حال میں خالی ہو جانے چاہیے.
تو میرے نزدیک مسئلے کا حل یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کے سلسلے کو۔ ایک بحث ہمارے ہاں اکثر زیر غور رہتی ہے اہل علم علماء کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کی کیا حقیقت ہے۔ ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ روایات جن میں یہ نماز ثابت ہوتی ہے سند کے لحاظ سے تو ضعیف ہیں، لیکن اگر دین کے مجموعی مزاج، عبادات کی حیت اور درایت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ان روایات کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی نظر میں صلاۃ التسبیح کیا کوئی نماز ہے جو اس کی خاص نوعیت کی شکل، اس کے اعمال و اذکار ہیں، ثابت ہے، اور کیا روایت کو درایت کی بنیاد پر قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہ روایت کو سب سے پہلے روایت کی بنیاد کے اوپر قبول کرنا چاہیے یا رد کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت ایسے نہیں کی جا سکتی، پھر ایک ایسی بات کی نسبت کہ جس کی کوئی اور نظیر آپ کو نہ ملتی ہو، تو یہ کسی حال میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی بات اخبار احاد میں بیان ہوئی ہے اور وہ صحیح روایتیں ہیں، صحیح کا مطلب کیا ہے؟ یعنی محدثین کی اصطلاح کے مطابق جو صحت کا معیار ہے وہ اس پر پوری اترتی ہیں، اس کے بعد نسبت قبول کی جائے گی۔ یعنی اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو سکتی ہے، اس کے بعد درایت کا عمل شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روایت اس معیار پر پوری اترتی ہے لیکن ہم اس کے ٹیکسٹ کو یا اس کے متن کو دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو قرآن کے بالکل خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ثابتہ کے خلاف ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے، تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے چونکہ ہمیں متنبع کیا گیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ میری طرف کسی جھوٹ کی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی کام آپ کو اجتہادی طور پر کرنا ہے تو عقلی استدلال کریں، لیکن عبادات کے معاملے میں تو عقلی استدلال ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تو حضور کی نسبت ہی سے کوئی چیز دین بنے گی، تو ان روایات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ محدثانہ نقطہ نظر سے دیکھیں تو ان کا ذکر بھی کسی صاحب علم کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، اور کسی دینی عمل کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کو فلاں فلاں لوگوں نے اختیار کیے رکھا ہے، یہ بالکل بے معنی استدلال ہے۔ یہاں سب سے پہلا سوال اس کا اثبات ہے۔ ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فلسفہ بنا کے پیش کر دیں گے۔ قرآن مجید کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے۔ سنت کا اثبات کیسے ہوتا ہے؟ اجماع اور تواتر سے۔ اخبار احاد میں یہ ضروری ہے کہ ان کی سند کی بحث کر کے آپ پہلے متعین طور پر بتائیں کہ ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے سند کے لحاظ سے، یعنی راوی کی سیرت و کردار پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو اس کے تاریخی اتصال پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو ان کے حفظ و اتقان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پھر متن کو دیکھیں۔ یہ قرآن کے خلاف تو نہیں، سنت کے خلاف تو نہیں، علم و عقل کے مسلمات کے خلاف تو نہیں۔ ان تمام کسوٹیوں پر پرکھنے کے بعد آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ حضور کی نسبت سے اس بات کو بیان کریں۔ تو اس وجہ سے میں تو اس کو کسی حال میں بھی ادنیٰ درجے میں بھی قبول نہیں کر سکتا۔ میرے نزدیک دین کے معاملے میں آپ کو بڑی محکم دلیل کی بنیاد پر کوئی بات کہنی چاہیے، اس سے ہٹ کے نہیں کہی جا سکتی۔ یہ تو ہے روایت کا معاملہ۔ درایتاً بھی ہمیں جو نماز سکھائی گئی ہے، جو آداب بتائے گئے ہیں، حج کے مناسک بتائے گئے ہیں، اس میں کسی جگہ بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا کہ 10 مرتبہ یہ کریں اور یہ کریں۔ یہ کچھ صوفیانہ قسم کی روایات ہیں جو ہمارے ہاں آ گئی ہیں، میں ان کو بالکل بے بنیاد سمجھتا ہوں۔ تو ہم سب پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صلاۃ التسبیح ایک بدعت ہے؟ دیکھیے، جب کوئی آدمی کسی روایت سے استدلال کر رہا ہو تو اس کے استدلال کی غلطی واضح کی جاتی ہے۔ بدعت کسی چیز کو اس وقت کہا جاتا ہے جب بغیر استدلال کے کوئی آدمی محض یہ کہہ کر کوئی بات پیش کرے کہ ایک اچھی بات ہے، میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں بس استدلال ہی پر تنقید کروں گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں جو کہ مہینے بعد دوبارہ یہ طویل سلسلہ شروع ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں ان سوال و جواب سے ذرا ہٹ کے کچھ عید کے حوالے سے بھی آپ سے بات کی جائے۔ پاکستان میں بڑے لمبے عرصے تک آپ کا قیام رہا، پھر گزشتہ 10 سال ہم نے گزارے ملیشیا میں آپ کے ساتھ، اب یہاں ڈیلس میں آپ کی غالباً دوسری تیسری عید تھی۔ کیسا ماحول آپ کو لگتا ہے مغربی ممالک میں جو مسلمان آ کر آباد ہو رہے ہیں؟ ایک تصویر ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے شاید لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتی۔ ماحول کیسا لگا؟ عید کی جو ایک تہذیبی روایت ہے، مسلمانوں کا ایک باہمی میل جول، رچاؤ، پکوان،
ان سب سے کیسے آپ لطف اندوز ہوئے، محظوظ ہوئے؟ کیا فرق دیکھتے ہیں پاکستان، ملیشیا، ڈیلیس کی عید میں؟ دیکھیے، ایک فرق تو ہمیشہ قائم رہے گا، وہ یہ کہ آپ جس جگہ پہ جنم لیتے ہیں، جہاں آپ کا بچپن گزرا ہوتا ہے، جہاں آپ نے جوانی کے ایام گزارے ہوتے ہیں، وہاں اگر آپ کے اعزاء و اقربا ہیں، وہاں آپ کے وطن کے لوگ ہیں، وہاں آپ کے دوست احباب ہیں پرانے زمانے کے، تو ان کو تو آپ اٹھا کے یہاں نہیں لا سکتے۔ اس وجہ سے ان کے بغیر اس طرح کے تہوار کوئی آسان نہیں ہوتے بنانے۔ میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی باہر ہیں، اگر آپ ان سے یہ پوچھیں گے اور وہ بھی اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، تو وہ ضرور یہ محسوس کرتے ہوں گے۔ لیکن پھر آپ باہر آ گئے، جب باہر آ گئے ہیں تو وہاں پر جو لوگ آپ کے قریبی احباب ہیں، دوست ہیں، جن کے ساتھ آپ کا تعلق پیدا ہو گیا ہے، اگر کوئی آپ کا عزیز بھی آپ کے ساتھ آ گیا ہے، تو پھر آپ کی دنیا وہی ہے۔ اور وہ دنیا اگر جس طرح یہاں میسر ہے اس شہر میں ہمیں، وہ اگر لوگوں کو میسر ہو تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی اس طرح کے احباب کا کثرت سے ہونا، پھر یہ کہ ان کے ساتھ آپ کا ایک تعلق، ان کے ساتھ ایک مل بیٹھنے کی اپنی خوبصورتی ہے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ جہاں بھی میسر آ جائیں وہاں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ جب آپ کو کسی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کے نکلنا ہی پڑا ہے تو یہ خدا کی نعمت ہے کہ جو آپ کو پردیس میں ہی مل گئی۔ تو اس میں کوئی علی الاطلاق بات تو نہیں کہی جا سکتی، ہمیں تو یہاں یہ سب میسر تھا، بہت دوست احباب ہیں، تعلق والے ہیں، ملنے کے مواقع تھے، بالکل اسی طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی جیسی اپنے شہر میں ہوا کرتی ہے۔ لیکن کتنی ایسی جگہ ہوں گی جہاں دو چار لوگ بھی نہیں ہوں گے، کتنی ایسی جگہ ہوں گی جہاں لوگوں کو بڑا فاصلہ کر کے شاید عید پڑھنے کے لیے کہیں جانا پڑا ہو۔ تو اس لیے ہر ایک کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس شہر میں جہاں ہم مقیم ہیں صورتحال ویسی تھی، بس یہی لگ رہا تھا کہ وہ اعزاء، وہ اقربا، وہ قریبی لوگ تو نہیں ہیں جن کے ساتھ بچپن گزارا ہے، ایک طویل عرصہ رہے ہیں، یا اپنے بعض قریبی لوگ جو ہیں، دوست احباب ہیں، وہ نہیں ہیں، لیکن بہرحال ایک دوسری دنیا موجود ہے، اور لگتا یہی تھا کہ ہم شہری میں ہیں اپنے۔ ٹھیک ہے، ہم سب لوگوں کا تو آپ نے بتایا کہ لوگ مل گئے، لیکن ہماری عیدیں تو کھانے پینے سے زیادہ مزین ہوتی ہیں، تو کھانے پینے بھی میسر تھے جو پاکستانی ہوتے ہیں؟ دیکھیے، وہ آپ کا میدان ہے، میں عام طور پر اپنے میدان ہی میں رہتا ہوں، اس میں آپ لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم سے بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بلا مبالغہ ای میلز، میسیجز، فون کال، دنیا بھر میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی بات لوگ سنتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں دین کی طرف آئے ہیں، ان کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، غیر معمولی تعلق محسوس کرتے ہیں، اور جب سے یہ لائیو سلسلہ شروع ہوا ہے تو لوگ سنتے بھی ہیں، بالکل گھر میں ایسے لگتے ہیں جیسے کسی کلاس میں درس میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو بہت بڑی تعداد پیغامات کی آئی، ہماری معذرت کہ ہم ان سب کو جواب بھی نہیں دے سکے، تو میں چاہوں گا کہ ان تمام لوگوں کو اگر آپ کی زبانی ہی کچھ نصیحت بھی ہو جائے اور کچھ اظہار بھی ہو جائے تو بڑی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، آپ مجھے ان کے پیغامات بتاتے رہے ہیں، اور میں اس پر اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو ہم جیسے فقیروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھے، ان کی عید مبارک کرے، آئندہ بھی ان کو اسی طرح کی خوشیاں نصیب کرے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا گو رہنا چاہیے، اور دعا ہی ہے جو دور بیٹھ کے ایک دوسرے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت بھی دے، اللہ کے دین کو سمجھنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے رہیں۔ جب کوئی غلطی واضح ہو جائے تو لوگوں کو بھی بتائیں کہ فلاں معاملے میں غلطی ہو گئی تھی۔ دین جس دیانت کا تقاضا کرتا ہے، ہر حال میں اس کو ملحوظ رکھیں، اور یہ چیز بھی ملحوظ رکھیں کہ اللہ کا کرم، اللہ کی عنایت اور اللہ کی تائید انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو دیانت کے ساتھ اس کے دین کو سمجھتے اور دیانتداری سے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔